नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, माशरे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को कंट्रीब्यूट करते हैं। और आज मेरी खुशकिस्मती है और मेरे लिए एजाज़ है और मेरे लिए एक यादगार इंटरव्यू है कि आज मैं उस शख्सियत को आपके साथ मुतारिफ़ करवाना चाह रहा हूँ, आपके साथ उनको मिलवाना चाह रहा हूँ जिनकी बातों ने पाकिस्तान के बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। और पाकिस्तान में वो अपनी पहचान रखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ पर भी उनकी ये इंटरनेट की रीच है, जहाँ जहाँ तक लोग उनकी इन वीडियोस को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत हद तक इस काम के हवाले से उनका बड़ा अहम कंट्रीब्यूशन है और मेरी खुशकिस्मती ये है कि वो मेरे उस्तादों में भी रहे हैं। जी हाँ, आज हम पाकिस्तान के वन एंड ओनली ट्रेनर जनाब कासम अली शाह के साथ गुफ्तगू करेंगे। बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की वो बातें पूछेंगे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदला है और आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपकी मसरूफियात बेशुमार है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त दिया, मैं आपका इंतहाई आपकी मेहरबानी। सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने जिक्र किया, क्योंकि पाकिस्तान में आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, और एक कहें कि आपने ट्रेनिंग को लोगों के आम लोगों तक पहुंचा दिया है। ये सोच जो ये आपकी फाउंडेशन का भी टाइटल है, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, आप क्या समझते हैं ये जो सोच है इसकी तब्दीली का आगाज़ कैसे होता है? अच्छा, देखिए, मैं आपका अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ ये सवाल जो आपने किया कि सोच बदलने का आगाज़ कहाँ से होता है। इंसानी जो सारी हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री, इसमें हमेशा इंसान को या हादसे ने बदला है, इंस्पिरेशन ने बदला है, तदब्बुर ने, तफक्कुर ने बदला है, बाज़ औक़ात हालात वाक़यात ने बदला है। यानी इंसान जब भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, वो हैरत से हो, वो हादसे से हो, वो किसी की इंस्पिरेशन से हो, तो उसके बाद उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। यानी आप अगर बाकी तमाम अनवा को देखिए, स्पीशीज़ को, तो दिमाग सबके पास है, लेकिन माइंड जिसको कहते हैं, वो माइंड जिसको हम माइंड मानते हैं, वो माइंड नहीं है। और उस माइंड को हम गौर व खोज करने वाला माइंड, सोचने वाला माइंड, नफ़ा नुकसान समझने वाला माइंड कहते हैं। तो जो इंसान भी वो मुड़ के देखता है और ढूंढता है कि मैं कहाँ से चला हूँ, मैंने पहुँचना कहाँ पर है, मैं आज कहाँ पर हूँ, मेरी मंजिल क्या है, मैंने ख्वाब क्या देखे हैं, वो ख्वाब कितने रियलिस्टिक हैं, क्या पूरे हो सकते हैं, मेरे ख्वाब पूरा होने से सोसाइटी को क्या मिलेगा। तो ये सब चीज़ें उसको तब्दील करने लग पड़ती हैं। इसलिए अच्छी किताब भी तब्दील करती है, अच्छी कंपनी भी तब्दील करती है, अच्छी मूवी भी तब्दील कर सकती है, एक मिलने वाला अच्छा उस्ताद वो भी तब्दील कर सकता है। सही। सर, जैसे आपने बताया कि तब्दीली का आगाज़ हमारे माशरे में, हमने तब्दीली का एक लफ्ज़ जो है वो उसको बड़ा उसको सियासी तौर पे ही बनाया, लेकिन ये जो एक सफ़र है आपकी ज़ात के अंदर जो जारी होता है और इंसान मुख्तलिफ स्टेजेस पर बदलने की कोशिश करता है, जिस तरह से उसका तजर्बा, उसका इल्म बढ़ता है, वो अपने आप को बदलता है और माशरा बहुत हद तक उसकी मदद करता है बदलने में। जो एक चीज़ और समझ में आती है कि हमारे यहाँ तब्दीली को इतना पॉजिटिव नहीं लिया जाता और बहुत सारे लोग सतही तौर पे तब्दीली होते हैं। आप क्या समझते हैं, फैक्टर क्या है कि इतना वो कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी आप समझते हैं शायद जो माशरे में तब्दीली होनी चाहिए थी, लोगों की ज़िंदगियों में, लोगों के पर्सनल लाइफ में, वो उस हद तक कामयाबी क्यों नहीं हुई? अच्छा, देखिए, स्लो प्रोसेस है। सही। ये एक इस पे सैंपल ही इंसान है जिस पे काम हो रहा होता है, तो हम कभी भी फौरी तौर पे कोई राय नहीं दे सकते। सही। आप इस हमारी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए। सही। इस इंडस्ट्री में बेशुमार आपको स्पीकर्स और ट्रेनर्स मिलेंगे, वो जो बातें सब की सब कर रहे हैं और मैं और आप भी सुनते आ रहे हैं। पिछले 20 साल से टीचिंग एंड ट्रेनिंग की फील्ड में मेरे गुजर गए हैं, 20-22 साल गुजर गए। मैंने आज देखा है कि बड़ी दुनिया जो टीम का दावा करती है, ये टीम बिल्डिंग की ट्रेनिंग करवाती है, उनकी अपनी टीम कोई नहीं। सही। वो अपनों के साथ नहीं चल सकते, अपने रिश्ते नहीं निभा सकते। मैं बड़े ऐसे लोग जानता हूँ जिनके अपने घर खराब हो गए, हालांकि वो दूसरों को रिश्ता निभाने की और इकट्ठे रहने की उस पर किताबें लिखते हैं और उस पर लेक्चर्स देते हैं। उसकी वजह ये है कि इल्म आसान है, प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल होता है। जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि कुर्बानी देना कितना ज़रूरी है, अकोमोडेट करना कितना ज़रूरी है, दरगुजर करना कितना ज़रूरी है, सिखाना कैसे कैसे है, उसका तरीक़ाकार क्या है, किस किस रास्ते से सिखाया जा सकता है। सो लोग, माशरा, सोसाइटी तब्दील तब होती है जब ये मानने को तैयार होती है कि हमने कुछ माइनस किया, इसको ज़ीरो पे लाना है और फिर इसे पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है।
صحیح سر، اسی سے جڑا میرا سوال کہ ٹریننگ اور جو، کیونکہ آپ تعلیم کے شعبے سے بھی وابستہ ہے، جو تعلیم کے ساتھ تربیت والا ایلیمنٹ تھا وہ ہمارے انسٹیٹیوشن سے بھی، گھروں سے بھی اور ہماری پروفیشنل لائف سے بھی مسنگ ہو رہا ہے، اور اس میں شاید ہم اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں ایک جو لوگوں کی زندگی میں ایک بیلنس نہیں ہے، یا جو ایک زندگی کا پرپس ہے اس کو تلاش کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو جو تربیت ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے؟ تعلیم کیا اس کے بغیر ادھوری نہیں ہوتی؟ ایاز میرا خیال ہے تربیت ہی تعلیم ہوتی تھی. صحیح. یہ تعلیم علیحدہ ہو گئی ہے، تربیت علیحدہ ہو گئی ہے. یعنی تربیت اور تعلیم ہوتا تھا، تربیت ہی سب کچھ تھی. اخلاقیات کیا ہے، مینرز کیا ہیں، کمٹمنٹ کیا ہے، وعدہ وفا کیسے کرنا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دینی، ویلیو ایڈ کرنی ہے، آسانی پیدا کرنی ہے، دعا دینی ہے، دعا لینی، یہ تربیت تھی. رہنا کیسے ہے، سیولائزڈ کیسے ہونا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ سب چیزیں کہیں پیچھے رہ گئی. اس کے لیے ہم جیسے ٹرینرز کو کام کرنا پڑتا ہے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نمبر دلانے، رٹے لگوانے کی وہ فیکٹریاں بن چکی ہیں. بالکل ایسے سر، کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں اور آپ کو اس کے لیے شکریہ بھی ادا کریں کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ سنا جاتا ہے، اور آنر فار می، اور بڑا جو ہے وہ آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو کام ہے وہ ایک مشنری کام ہے، یعنی ایک مشن کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ آپ معاشرے میں بہتری کے لیے، اور خاص طور پر وہ طبقہ جو شاید ٹریننگ اور اس طرح کی انسٹیٹیوشنز کو یا ہائر ایجوکیشن کو افورڈ نہیں کر سکتا، آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی جو مسیحی ہے، جو پاکستان کی جو مینورٹیز ہے، ان کو، نوجوانوں کو خاص طور پر کن پیرامیٹر پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ سوسائٹی میں ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں، معاشرے میں اپنے جو حصہ ہے ان کے آباء و اجداد نے جس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس سوسائٹی کو بہتر بنانے میں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ ہماری یہ ساری جو کرسچن کمیونٹی ہے اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے. میں جب بھی کبھی کرسچن کمیونٹی سے کوئی آفیسر دیکھتا ہوں جو CSS کر جاتا ہے، جو PMS کر جاتا ہے، جو کسی بھی طرح کا امتحان پاس کر دیتا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ منورٹی سے نکل کے ہزار طرح کے چیلنج، پھر یہ سوسائٹی طبقاتی تقسیم میں، لسانی تقسیم میں، اور پھر کہہ لیجئے اس کے ساتھ پروفیشنز نے بھی تقسیم کیا ہے. آپ آج بھی دیکھیں لوگ تانے مینے دیتے ہیں اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اس سوسائٹی سے نکل کے اوپر آنا بڑا مشکل کام ہے، اور جب ایسے بچوں کو میں دیکھتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ آپ ہی جو آج شیئر کر رہے تھے کہ UNDP کی رپورٹ کے مطابق 200 میں سے ایک بچہ، کرسچن بچہ، وہ یونیورسٹی تک پہنچتا ہے. یہ ریشو بڑھنی چاہیے، یہ بڑا پوٹینشیل ہے. یعنی ان کو مقابلے کے امتحانوں میں بھی حصہ لینا چاہیے، ان کو اور بھی جو جتنے ذرائع ہیں اس میں بھی حصہ لینا چاہیے. اور یہ جو پٹی ہے، سیلف پٹی، یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کہیں نہ کہیں یہ منجن بیچا جاتا ہے بڑی معافی کے ساتھ کہ جی تاڑے نال تے ظلم ہی بڑے ہو گئے، او مر گئے پٹ گئے. یہ جو رونے کی ڈھولکی ہے اس کو نہیں بجانا چاہیے. جو آپ کر سکتے ہیں اس کو دی بیسٹ کریں، جو آپ کے پاس اسباب ہے وہاں سے آگے نکلیں. آپ اگر آپ کی اپنی نظروں میں محترم نہیں ہے، آپ اگر اپنے اندر سے اٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ سوسائٹی کے لیے کیا کریں گے؟ آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے. آپ با اختیار نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. صرف احتجاج سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، علم ہے علم بانٹ دیں، وسائل ہیں وسائل بانٹ دیں. جو کچھ کر سکتے ہیں پہلے خود بنے، پھر دوسروں کو دینا شروع کر دیں. لیکن صرف خواب اور حسرت اور خواہش رہ جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح سر، اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک اور سوال ہے کہ بہت سارے جیسے لوگ میں نے دیکھا، والدین آپ کو سنتے ہیں، اور ایون دو ہمارے مذہبی رہنماؤں تک بھی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے. اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ خاص طور پر ان دنوں جو ایشوز ہیں فیملیز کے حوالے سے، اور آپ بہت فوکس کرتے ہیں ویلیوز پر، اور آپ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں فیملیز پر کہ اگر فیملیز، خاندانوں میں جو ہے وہ فارمیشن ہوگی تو شاید بعد میں جو یہ ایشوز آتے ہیں پروفیشنل لائف میں، پرسنل لائف میں، وہ کم ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو فیملی کی تربیت ہے اس میں والدین کا کتنا کردار ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو والدین مس کر جاتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے والدین سب سے بڑی نیکی احسان کر سکیں وہ بچوں کو درگزر سکھا دیں، وہ معافی سکھا دیں. دو لوگوں کا ساتھ چلنا درگزر اور معافی کے بغیر ممکن ہی نہیں. بالکل ایسے. جب تک آپ یہ ارادہ نہیں کرتے کہ میں معاف کروں گا، میں درگزر کر دوں گا، میں نے ساتھ چلنا ہے. انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اور یہ پرانی ایک بڑی اچھی کوٹیشنز کوٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے دوست بنایا تو قبرستان بھی بنا لیجئے تاکہ اس کی خامیوں کو دفن کر سکیں. تو سب سے خوبصورت رشتہ
رشتوں میں سے سب سے خوبصورت رشتہ جو انسان خود بناتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ ہے. صحیح. یہ جتنا ہیلدی ہوگا, جتنا اچھا ہوگا, اتنا بچوں پہ اچھا اثر پڑے گا, ان میں کمپلیکس نہیں آئیں گے. ہر گھر جہاں پہ کانفلکٹس ہیں وہاں کے بچے کنفیوز ہوتے ہیں. ایسے ہر وہ شخص جو کنفیوز ہے اس نے کہیں نہ کہیں گھر سے کنفیوژن لی ہے, بالکل ایسے, اور بعد میں وہ کنفیوژن سوسائٹی کو دے رہا ہے. بالکل سر, کیونکہ آپ کے کتابوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں اور آپ کی خود بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو کہ سیلف ہیلپ پر, معاشرے میں بہتری کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ مطالعے سے کتنا کٹا ہوا ہے اور کتنا ضروری ہے کہ کتاب سے ہم دوبارہ دوستی کریں تاکہ ہماری جو زندگی ہے اس میں جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ایک معاشرے کو بہتر جو ہے وہ انسان دے سکے. یاز دیکھیں کو پڑھنے والا لکھنے والا ڈگری سے اگر وہ آزاد ہے, ڈگری حاصل نہیں کر سکتا, اس کے پاس وسائل نہیں ہے, پڑھنے سے کبھی بھی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اگر کتاب پڑھنا چاہے, اور آج کے یوٹیوب کے زمانے میں, آج گوگل کے زمانے میں وہ سیکھنا چاہے, ہزار رستے ہیں سیکھنے کے, ہزار رستے ہیں آگے بڑھنے کے. صرف ارادہ کر لے کہ میں نے سیکھنا ہے. ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں, آپ میں جان سی میکسویل کو سنتے اور پڑھتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے ٹونی رابنس کو سنتے اور پڑھتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے دنیا کی بیسٹ ریسرچ کو نکال سکتے ہیں. تو یہ زمانہ جس میں دنیا جہان کی بہترین جو چیزیں ہیں وہ ایزیلی اویلیبل, کبھی کتاب نہیں ملتی تھی, پھر اچھی کتاب کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا تھا. آپ دیکھتے تھے کسی نے ریکمینڈ کیا میں پڑھ لوں, میرا ٹائم سیو ہو جائے. تو آپ کا کتنا وقت بچتا ہے اس اچھے وقت میں جب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور IT موجود ہے اور انٹرنیٹ موجود ہے. اس دور میں بھی نہ آپ پڑھیں تو پھر بڑی زیادتی والی بات. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. ناظرین, آج آپ نے جناب قاسم علی شاہ کی گفتگو سے اور ان کی زندگی سے اور ان کے سارے کام سے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر انسان ارادہ کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے, تو یہ دنیا اس کے لیے ہے. دنیا فتح کرنے کے لیے, دنیا کامیابی کے لیے اور دنیا میں ایک بہتر مقام بننے کے حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے راہیں کھلی ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ آج سر قاسم علی شاہ نے ہمیں وقت دیا, اور اس سے بڑھ کر کے بہت اچھے ٹرینر ہیں, ٹیچر ہیں, کاؤنسلر ہیں, رائٹر ہیں, وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں. اور اس چیز کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو وہ ان سے ملتا ہے اور ان کی جو ہے وہ ان کی اس خوبی سے انسپائر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. آج کے پروگرام باتوں باتوں میں آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.